روایت نمبر ہے، حدیث نمبر ہے 235 235، ٹھیک ہے۔ عن انس بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکب فرسا فجحش شقه الایمن، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، تو اس وقت واقعہ کچھ اس طرح سے ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رائٹ سائڈ کے قدم مبارک، آپ رائٹ سائڈ کا پہلو یعنی رائٹ سیدھے جانب پر آپ کو زخم آ گیا۔ راوی نے اتنا ہی لفظ لکھا ہے، لیکن اس کی شروحات میں پڑھا، وہاں پر امام ثوری، علامہ ثوری کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں پیر، رائٹ سائڈ کا پیر جو ہے زخمی ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائیں پاؤں زخمی ہو گیا۔ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، تو اس دن ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری امامت کیے ایک نماز کی، ہم نماز کا ٹائم ہوا تھا، حضور نماز پڑھے، تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امامت کیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر امامت کیے۔ فصلینا وراءہ قعودا، تو ہم سارے مصلی جو پیچھے صفوں میں کھڑے تھے، ہم سب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھے۔ یعنی جیسا آدمی زخمی ہے، کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں نا، رکوع سجدہ سب وہیں کا وہیں کر لیں گے۔ تو جیسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے نماز پڑھائے، تو ہم پورے مقتدی پیچھے جو صفے بن کر کھڑے تھے، ہم سب بھی وہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ثم قال، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ثم قال لما سلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرے تو اس وقت فرمائے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انما جعل الامام لیؤتم بہ، بے شک امام کو اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ امامت کرے، جی، لیؤتم بہ، فاذا صلى قائما فصلوا قیاما، بس اگر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جی، اور اگر امام رکوع کرے تو تم بھی اس کے پیچھے رکوع کرو، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، اگر امام رکوع سے اٹھ جائے یا سجدے سے اٹھ جائے، یا رکوع سے اٹھ جائے تو تم بھی اٹھ جاؤ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور اگر وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں کہ تم کو وہ کرنا ہے جو امام نے کیا، تم کو وہ نہیں کرنا ہے جو بس نماز میں کرنا ہے، جی۔ ایسا ہوتا ہے نا، رکوع میں اب تلاوت ختم ہو گیا، اب رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے میں چلے جاتا ہوں رکوع میں، نہیں، اگر امام گیا تو ہی جانا ہے، ورنہ ٹائم ہو گیا اس لیے رکوع میں چلے گیا، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں یا امام سے پہلے سجدہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ ہے کہ اگر امام سے آپ نماز میں آگے بڑھ گئے، امام سجدے میں نہیں گیا اور آپ سجدے میں پہنچ گئے، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر شروع سے رکعت بننا پڑے گا، جیسا کہ ابھی شروع کر رہے ہیں نماز، اس طرح سے پھر شروع سے نماز پڑھنا پڑے گا، امام کی نہیں ٹوٹے گی، دوسرے مصلیوں کی نہیں، لیکن جو مقتدی آگے بڑھ گیا اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کو شروع سے پڑھنا ہوگا۔ اس لیے بزرگان دین نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ سمع اللہ لمن حمیدہ یا اللہ اکبر، تو یہ جب لفظ سنتے ہیں امام سے تو اللہ اکبر کا رے سننے کے بعد آپ حرکت میں آئیے سجدے میں جانے کے لیے، امام اللہ کہتے ہیں آپ چلے جائیے مت، آپ اللہ اکبر کا رے سن کر سجدے میں جائیے، سمع اللہ لمن حمیدہ، دال سن کے آپ رکوع کیا کہتے ہیں رکوع میں سے اٹھیے، جی، اس طرح سے آخری حرف سن کر، یہ یعنی یہ ایسا کوئی لازم اور فرض نہیں ہے، لیکن اس میں ہی احتیاط ہے کہ آدمی امام کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَجَّدَ فَاسْجُدُوا، اور اگر امام سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور اگر امام یہ کہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے الفاظ کہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اللہ اسے سنتا ہے، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، تو تم بھی کہو اے اللہ تیرے لیے ہی سارے تعریف ہے، تیری ہی ساری حمد ہے، تیری ہی ساری تعریف ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث شریف متفق علیہ، یعنی روایت میں دونوں طرح کے الفاظ ہے، ربنا لک الحمد بھی ہے، ربنا ولک الحمد بھی ہے، دونوں روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو جو چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا، کیونکہ یہاں پر میں جہاں تک سمجھتا ہوں زیادہ تر ہمارے جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کو دیکھنے اور سننے والے لوگ ہیں، تو یہ خیال آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم کھڑے رہ کر نماز پڑھو، جی، اور امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو،
اور صحابہ کرام تو بیٹھ کر نماز پڑھے، یعنی آگے کی روایت میں اور ایک آنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سمجھاتا ہوں، اس کے بعد کی روایت پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سمجھاتا ہوں۔